خداوند کا شکر ہو اور اس نے ممکن کیا کہ ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے سیکھ سکیں، اور میں خداوند کا دل سے مشکور ہوں اس کے کلام کے لیے، یسوع کے خون کے لیے جو ہر روز ہمیں ترقی دیتا ہے، اور اس کے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پاتے ہیں۔ ہمیں نہایت ہی شکر گزار ہونا چاہیے، اور میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ خدا کے زندہ اور پاک کلام کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آج کے کلام کے حوالہ سے ہم بات کرتے ہیں۔ آج کا کلام ہے روحانی ترقی کرنا۔ ہم کس طرح سے روحانی طور پر ترقی کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہمارے خاندان گھرانے میں بڑی خوشحالی آ سکتی ہے۔ بے شک ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم زیرو پر ہیں، قرضے ہیں، دیگر پرابلمز ہیں، دیگر مسائل ہیں۔ ان سارے مسائل کو کیسے حل ہو سکتے ہیں، اور میں آج آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں شیئر کروں گا کہ ہمارے مسائل خدا کیسے حل کرتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، وہ ہماری غربت کو کیسے دور کرتا ہے، ہمارے گھر میں خوشحالی کیسے آتی ہے۔ یہ ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے سیکھیں گے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے یوحنا رسول کا تیسرا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 2 آیت۔ یوحنا رسول کا تیسرا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 2 آیت۔ یہاں لکھا ہے، اے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے، اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ اس آیت کے مطابق خدا ہم سے یا ہمارے لیے صرف روحانی برکات نہیں رکھتا، خدا ہمیں یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم سب باتوں میں ترقی کریں اور صحت مند بھی رہیں اور روحانی طور پر بھی ترقی کریں۔ اور بزرگ یوحنا رسول کہتے ہیں، میں اس بات کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے اپنی روحانی ترقی کے لیے، سب باتوں میں ترقی کے لیے، بڑی خوشحالی کے لیے، اپنی شفا کے لیے۔ بے شک ڈاکٹروں نے کچھ کہا ہے، ڈاکٹروں کی رپورٹ کیا ہے، آپ اس پر نہ جائیں، آپ خدا کی رپورٹ کو دیکھیں کہ آپ کا خدا آپ کو کیا کہہ رہا ہے، خدا کا کلام مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ آپ خدا کے کلام پر توجہ رکھیں، اپنا دھیان خدا کے کلام پر لگائیں کہ خدا آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم غور کرتے ہیں کہ ایک بار جب آپ یقین کر لیتے ہیں کہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ آپ ترقی کریں، اس بات کا آپ کو یقین کرنا ہے کہ خدا کی یہ مرضی ہے، خدا کو یہ پسند ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ ترقی کریں۔ تو پھر مجھے اور آپ کو اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ خدا یہ سب کچھ کیسے کرے گا، خدا مجھے اور آپ کو کیسے ترقی دے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، کیا خدا آپ کے گھر میں ڈاک کے ذریعے چیک بھیج دے گا، یا کیا درختوں پر سے پیسے گرنا شروع ہو جائیں گے؟ کیسے خدا ہمیں ترقی دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ خدا کرے گا کیا؟ بلکہ وہ آپ کی روح کو ترقی دینا شروع کرے گا۔ خدا جو کام شروع کرتا ہے وہ میری اور آپ کی روح سے کرتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں اور اس بات پر یقین کر لیں کہ خدا میری اور آپ کی روح کو ترقی دے گا، یعنی روحانی طور پر پہلے ترقی ہوگی۔ جس کو یسوع مسیح نے کہا، پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ تو میرے عزیزو، سب سے پہلی جو ترقی ہے، خدا ہماری روح کو ترقی دینا شروع کرے گا۔ وہ خوشحالی کا بیج آپ کے ذہن، آپ کی مرضی اور آپ کے احساسات میں بوئے گا، اور جیسے جیسے یہ بیج بڑھے گا، آپ مال و دولت کی بڑی فصل دیکھیں گے۔
پریز گاڈ، جو بیج بویا جاتا ہے اس نے بڑا تو لازمی ہونا ہی ہوتا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں سے یوسف کی کہانی آپ کو اس بات کی بہترین مثال ملتی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب یوسف مصریوں کے پاس غلام بنا کر بیچا گیا تو اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، زیرو پہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ نہ ہی اس کے پاس آزادی تھی، اسے غلام بنا کر بیچا گیا تھا، اور غلامی کی حالت میں ہی خدا نے یوسف کو حکمت اور لیاقت بخشی۔ غلامی کی حالت میں جب وہ غلام تھا تو خدا نے وہیں اس کو دو چیزیں دی، حکمت بھی بخشی اور لیاقت بھی بخشی، جس کی وجہ سے اس کے مالک نے یوسف کو اپنی سب چیزوں کا مختار بنا دیا۔ بعد میں یوسف کو قید میں ڈالا گیا، اور قید میں ترقی کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملتا، قید میں تو کوئی بھی ترقی نہیں کرتا۔ خدا نے اسے ایسی سمجھ بخشی جو مصر میں کسی اور شخص کے پاس نہیں تھی۔ اسی حکمت اور سمجھ کی وجہ سے یوسف کو فرعون کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، غلام کی طرح نہیں بلکہ ایک عزت دار شخص کی طرح۔ اور پورے ملک میں فرعون کے بعد یوسف کو عزت دی گئی۔ میرے عزیزو، آپ غور کریں، جب وہ رتھ پر سوار ہو کر گزرتا تو لوگ اسے جھک کر سلام کرتے۔ جب دنیا بھر میں قید تھا تو یوسف کے پاس تمام خوراک کی ذمہ داری تھی۔ اب یہ ہے خوشحالی، اور ایسی خوشحالی خدا مجھے اور آپ کو بھی دینا چاہتا ہے، پوری دنیا کو دینا چاہتا ہے، پر ضروری ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں اور اس بات کو سیکھیں کہ خدا کیا کرتا ہے ہمیں ترقی دینے کے لیے۔ سب سے پہلے وہ ہماری روح کو ترقی کر دیتا ہے، ہماری روح سے شروع کرتا ہے۔ پریز گاڈ، خدا نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ یوسف کو روحانی ترقی دینے سے۔ اس کے سامنے کتنی ہی مشکلات آئے، وہ کتنے ہی ناممکن معلوم ہوتے تھے، خدا نے اس پر روحانی بھید ظاہر کرتا گیا، کرتا رہا، جس کی وجہ سے کامیابی کے دروازے اس کے لیے کھلتے گئے۔ اگر میں اور آپ مشکلات میں ہیں، مسائل نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ خدا سے دعا کرنی ہے کہ میری روح کو ترقی دے، مجھے روحانی ترقی دے۔ اپنی روحانی ترقی پر زیادہ کلام پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں کہ میری روحانی ترقی ہو۔ جب آپ روحانی طور پر ترقی کریں گے تو آپ سب چیزوں میں ترقی کرتے جائیں گے۔ اس لیے ہم خدا کے خوشحالی بخشنے کے طریقے سے خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک جگہ نہیں، یہ ہر جگہ پر، ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر صوبہ میں کام کرتا ہے۔ خدا کا جو ترقی دینے کا اصول ہے، خدا جس طرح سے میں ترقی دینا چاہتا ہے، یہ ہر جگہ پر کام کرتا ہے، کیونکہ یہ ہر جگہ کام کرتا ہے۔ یہ دنیا کے غریب ترین ملک میں بھی اسی طرح کام کرتا ہے جیسے امریکہ میں، اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے لیے بھی کام کرے گا۔ آج سے پریشان ہونا بند کر دیں اپنے برے حالات کو دیکھ کر۔ بے شک آپ غلامی کی حالت میں ہیں، قرضوں کی حالت میں ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں، آپ خدا سے دعا کریں، وہ آپ کو روحانی طور پر ترقی دے۔ آپ بیماریوں پر غالب آ جائیں گے، قرضوں پر، بے روزگاری پر، ہر طرح کے شیطان کے کاموں پر غالب آنے کا طریقہ ہے سب سے پہلے روحانی طور پر ترقی کریں۔ اگر چرچ نہیں جاتے، چرچ جانا شروع کریں، دعا نہیں کرتے، دعا کرنا شروع کریں، پرستش نہیں کرتے، پرستش کرنا شروع کریں، کلام نہیں پڑھتے، کلام پڑھنا شروع کریں، تو باقی ترقی خود بخود ہو جائے گی۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آئیں ہم دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، یسوع کے نام سے میں تیری منت کرتا ہوں، یہ سب جو کلام سنے ہیں، جنہوں نے اس پر عمل کرنے کا فضل دے اور توفیق دے کہ اس کلام کو گہرے طور پر وہ جان سکیں، جس طور پر بیان کیا گیا ہے، اور کلام کو اپنے اندر رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ میں خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں ان ساری نعمتوں، برکتوں، بخشوں کے لیے جو تو نے میرے لیے تیار کر دی، جو چیزیں نہ میری آنکھوں نے دیکھی، نہ میرے دل میں خیال آیا، او خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی ہے۔ جس طرح تم نے یوسف کے لیے تیار کی، اس طرح سب کے لیے تیار کر۔
یسوع کے عظیم اور ببرکت نام سے آمین۔